أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وواعدنا، اور ہم نے کیا کیا، وعدہ لے لیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 لیلتن، 30 راتوں کا وعدہ ہو گیا کہ یہ 30 راتیں وہ آئیں گے اور خدا کی عبادت کریں گے۔ لیلہ کا لفظ جو فرمایا ہے تو دن اور رات دونوں اس میں شامل، اور قمری نظام میں رات اصل ہے اور دن اس کے تابع، اور شمسی نظام میں دن اصل ہے اور رات اس کے تابع ہے۔ یہی ہے نا کہ کیا تاریخ ہو گئی، کیا ٹائم ہوا، تو پھر وہ دن کا بتاتے ہیں، دن کے بعد جو رات آتی ہے اسی کے انڈر میں آ جاتی ہے۔ اور چاند کا جو حساب ہے اس میں جیسے چاند نظر آ گیا رمضان کا، شوال کا، کوئی بھی، تو اس سے احکامات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بتایا یہاں پر کہ 30 راتیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 30 دن یا 29 دن اور 30 راتیں یہ ہو گئیں۔ وَأَتْمَمْنَاهَا، اور ہم نے اسے بڑھا دیا ب10، ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا، ان کو پورا کیا 10 سے، اور یہ ہو گئی 40 راتیں۔ یہ 40 دن ہو گئے یا 40 راتیں ہو گئیں، اور یہ ہے وہ چیز جو انسان کی کیفیت میں فرق پیدا کرتی ہے۔ صوفیہ نے اپنے چلے کو یہیں سے ثابت کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ 40 دن میں انسان کی طبیعت میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی سے وہ حدیث بھی لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کے پیدائش کے مراحل میں کہ ہر 40 دن کے بعد اس کی کیفیت بدل جاتی، اور 3 چلے اس کے جب پورے ہو جاتے ہیں یعنی 120 دن، تو 120 دن کے بعد پھر اس میں روح آ جاتی، اور پھر اس کی تقدیر اور یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر یہ فرما دیا ہے کہ اس کے لیے 40 دن پورے ہو گئے۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی معمول یہ رہا، 20 شعبان کو اعتکاف میں چلے جاتے تھے، پورا رمضان مسجد میں ہی رہتے تھے، عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اللہ نے جن لوگوں سے اتنے کام لیے ہیں ان کی عملی زندگیوں میں عبادتیں بھی ایسی ہوا کرتی تھی۔ وَأَتْمَمْنَاهَا ب10، اور 10 راتیں اس کے ساتھ مزید بڑھا دیں۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، سو کیا ہوا، مدت پوری ہوئی تیرے پروردگار نے جو متعین کی تھی 40 لیلتن، 40 راتیں اللہ کے ساتھ راز و نیاز، اللہ کی عبادت، اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا اور خدا نے مہربانی کی۔ وقال موسیٰ لأخیہ، اب جانے سے پہلے کیا ہوا ہے، قرآن کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے، قرآن پاک کو کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ تاریخ کو ترتیب سے بیان کرے کہ پہلے یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کی پابندی نہیں کرتے، مالک ہے، جیسے چاہے نازل فرمائے۔ وہ جو ضروری بات ہوتی ہے اسے کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ ترتیب کیا ہے، کون سا واقعہ پہلے ہوا ہے کون سا بعد میں ہوا ہے، دوسری جگہ کہیں ترتیب آ جائے گی، کسی جگہ نہیں آئے گی۔ تو قرآن کوئی تاریخ کی کتاب تھوڑا ہی ہے کہ سنوں کے حساب سے بیان کرے کہ فلاں سن میں کیا فلاں سن میں کیا۔ یہاں پہلے بیان کر دیا ہے کہ 40 راتیں، پھر لے آئے ہیں اس بات پہ کہ یہ چلنے سے پہلے کیا ہوا ہے۔ اس کا وقال موسیٰ لأخیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے بھائی سے، ہارون اخلفنی فی قومی، اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ خلیفہ رہ میری قوم میں۔ یہ جو خلافت تھی یہ نبوت کی خلافت نہیں تھی، کیونکہ نبی وہ بھی تھے علیہ السلام۔ یہ خلافت تھی جانشینی کی اس اعتبار سے کہ انتظامی امور جو ہیں یہ کام تم کرتے رہنا، قوم کو سنبھالنا، ان کا خیال رکھنا۔ وَأَصْلِحْ، اور ارشاد فرمایا کہ سنوارنا انہیں، وَلَا تَتَّبِعْ، اور نہ چلنا
سبیل المفسدین، ان کی راہ جو فساد کرنے والے ہیں ان کی راہ پہ نہیں چلنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ لیا، 40 دن کے لیے وہاں چلے گئے، 30 دن کے لیے گئے تھے، 10 اللہ تعالیٰ نے وہاں بڑھا دیے۔ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی جگہ پر چھوڑ گئے ہیں کہ تم یہاں پہ رہو اور تم اس قوم کو سنوارو، اس قوم کی اصلاح اور جو چیزیں ہیں ان کو کرنا ہے۔ اس سے یہ جتنے فقہ جعفریہ کے ماننے والے ہیں ان حضرات نے ثابت کیا کہ جس طرح حضرت ہارون خلیفہ ہو گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے پہ، اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے پہ، اور ان کی خلافت غصب ہو گئی، ان کی خلافت چھین لی۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گئے ہیں مدینہ منورہ سے 20 مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے ہیں۔ تبوک میں گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی جگہ سے علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کے گئے، بدر میں گئے ہیں تو ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ اگر خلافت اس استحقاق سے ثابت ہوتی ہے تو پھر تاریخ میں دیکھ لیتے ہیں کہ کتنی مرتبہ مدینہ منورہ سے نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیچھے کس کس کو چھوڑ کے گئے، پھر تو خلافت اسی اعتبار سے ہونی چاہیے تھی۔ پھر ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کی کیوں تخصیص ہے، باقیوں کی کیوں نہیں؟ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ بھی الزام آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب گئے ہیں بیت المقدس تو 1 مہینے تک مدینہ منورہ میں کوئی نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کر کے گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیوں نہیں جدوجہد کی؟ بنو ہاشم سارے وہیں تھے، ان کا خاندان وہیں تھا، نماز پڑھاتے رہے مسلمانوں کو، امیر المومنین کے نائب ہونے کی حیثیت سے کام کرتے رہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، پھر کیوں نہیں انہوں نے اپنی خلافت کو مستحکم کر لیا؟ اور پھر تینوں خلفاء کے دور میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک بار بھی یہ نہیں فرمایا کہ خلافت میری ہے، حتیٰ کہ ان کی خلافت آ گئی اپنی تب بھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا حق تھا، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے یہ صرف اتنی بات سے ثابت نہیں ہو سکتا کہ خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق تھی۔ اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ایسا ہی حق تھا کہ وہ نصوص سے ثابت کتاب و سنت سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے صاف لفظوں میں کیوں نہیں آخر کہہ گئے کہ میرے بعد علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا لینا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ بات فرمائی ہے وہاں یہ رنگ نہیں ہے، وہاں اور بات ہے۔ اور اس حدیث پہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے جو پڑھنے کے قابل۔ اور خلافت کا معاملہ علیہ باللہ اگر وہ غصب تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے غصب کیا ہے تو پھر اسلام کے دامن میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ سارے لوگ اگر ظالم اور علیہ باللہ کافر ہو گئے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی میں کیا کیا؟ کل 6-7 آدمیوں کو مسلمان کیا بس۔ یہ اتنی دور تک جا کے اس بات کی زد پڑتی ہے، اسی لیے پھر ان کی معتبر کتابوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب مرتد ہو گئے تھے سوائے 5 یا 7 یا 9 یا ایسے ہی گنتے ہیں، بس ان کے علاوہ سب مرتد ہو گئے۔ تو اگر مان لیا جائے ایک لمحے کے لیے، خدا بچائے اس ماننے سے بھی، استغفر اللہ، تو پھر اسلام میں رہا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہاں پر فرمایا اللہ تعالی نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں چھوڑا،